ولكن هذا توهم فاسد للفرق بين التثنية والجمع، لأن التثنية تدل على الاثنين المحدودة من جانب القلة والكثرة، بخلاف الجمع فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القلة فقط، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأما من جانب الكثرة فغير محدود أبدا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی الفاظ عموم کے حوالے سے۔ ہم نے بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور اسی کے ذیل میں ایک فرق بھی بتایا تھا مطلق اور عموم کے حوالے سے۔ تو عمومیت دونوں میں پائی جاتی ہے، پر فرق یہ ہے کہ اطلاق میں جو ہے عمومیت الفاظ کے ذریعے سے نہیں پائی جاتی بلکہ مقدمات حکمت کے ذریعے سے، اور عموم میں جو ہے وہ الفاظ عموم کے ذریعے سے پائی جاتی ہے۔ واضح؟ کل ایک گفتگو ہوئی تھی اور اس میں کچھ الفاظ گنائے تھے، جیسے لفظ کل و ما فی معنی، جمی وغیرہ ہے نا، وقوع النکرہ فی سیاق النفی، اور اس کے بعد جو کہا تھا جمع محلہ باللام، اور چونکہ اس سے پہلے والا درس میں بہت سے لوگ نہیں تھے اس لیے اس کو دہرانا ضروری، چونکہ یہ آج توہم کا رد ہے، تو وہ توہم کیا ہے جب تک ذہن میں نہیں ہوگا تو مشکل ہے۔ تو جو کیا کہا تھا کہ جمع محلہ باللام، یعنی جمع محلہ باللام یعنی ایسا جمع کہ جس کے اوپر محلہ یعنی جگہ کیے ہوئے ہو کیا اللام، یعنی الف لام، ٹھیک ہے۔ جیسے علماء کے اوپر الف لام داخل ہو گیا، الف لام العلماء، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو کہتے ہیں اکرم العلماء، ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اکرم العلماء میں عمومیت کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کس سے؟ علماء سے؟ یہی تو بات ہے، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تو یہ مطلب اس میں داخل ہو گیا، مطلق میں علماء سے صرف الف لام جو ہے وہ جمع محلہ باللام۔ تو یہ ہم بتانے کا مقصد تھا کہ آپ اس پہ غور کیجئے، مطلب اس کو بس سن کے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ غور کیجئے کہ یہ جو الف لام داخل ہو رہا ہے یہ الف لام کیا ہے؟ جمع محلہ باللام ہے، اور اس سے جو ہے وہ عمومیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اکرم العالم، اس میں عمومیت کہاں سے ہے، کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکرم العالم میں یہاں پر بھی جو ال ہے الف لام اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، پر فرق کیا ہے کہ یہاں پر جو الف لام داخل ہوا وہ مفرد کے اوپر داخل ہوا ہے۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، مفرد محلہ باللام اور جمع محلہ باللام۔ تو یہ شیخ مصنف یعنی شیخ مظفر کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ ایک وہ آیا، اور البتہ عفواً اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جمع پر دلالت کے اعتبار سے، عموم کی دلالت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمع محلہ باللام اور مفرد محلہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جمع محلہ باللام اور مفرد محلہ باللام میں فرق ہے دلالت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا کہ فرق یہ ہے کہ جو عمومیت، ٹھیک ہے، اس میں جمع محلہ باللام ہے وہ کیا ہے، وہ مراتب کے اعتبار سے، مراتب جماعت کے اعتبار سے، مراتب جمع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور مفرد میں جو عمومیت ہے وہ مراتب افراد کے اعتبار سے ہے، یعنی مراتب یعنی استغراق فرد کے اعتبار سے ہے، فردن فردہ، ٹھیک، سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر اور کیوں، مطلب اچھا یہ کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں، پھر منشأ توہم میں انہوں نے بتایا، منشأ توہم میں بتانے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے جماعت سے یہ سمجھا جس طریقے سے تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے نا، تثنیہ کا دو اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کہیں اکرم عالمین، تو آپ کتنے کا احترام کریں گے؟ اگر کوئی ایک بیٹھا ہے تو اس کا احترام نہیں کریں گے آپ، ہے نا۔ تو وہی اسی طریقے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے تثنیہ سے آپ کو دو سمجھ میں آتا ہے، اس طریقے سے جمع سے تین کم سے کم سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، تین و ما فوق۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جیسے اکرم العلماء کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کا احترام کرنا ہے، جتنے علماء کے افراد کتنے؟ 10، یہ مثال ہم نے سے پہلے دی تھی۔ اب 10 ہیں تو کتنے افراد ہو گئے اس کے؟ 3 افراد ہو گئے، 3 کر کے، 3 3 کے 9، بات واضح ہے؟ ہاں۔ تو لیکن شیخ مظفر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اس کے 10 افراد ہیں، جس طریقے سے مفرد کے تھے فردن فردہ، یہاں پر بھی فردن فردہ ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ جمع کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے، لہذا جماعتن گویا کہنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو حکم دینے والا گویا یہ کہنا چاہ رہا اکرم جماعتن متواضع، اکرم فردن فردہ نہیں کہہ رہا۔ منشأ توہم کیا ہے؟ تو کہا کہ منشأ توہم یہ ہے کہ انہوں نے کیا، جس طریقے سے تثنیہ جمع کو قیاس کیا کس کے اوپر؟ تثنیہ کے اوپر، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے آج ہم کو رد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رد میں کیا انہوں نے کہا
کہ آپ نے کیا کیا ہے، اصل میں جمع کو قیاس کیا ہے تثنیہ کے اوپر. مصنف کہہ رہے ہیں جبکہ یہ قیاس مع الفارق ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ تثنیہ کو آپ جمع کو تثنیہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تثنیہ وہ ہے کہ جو محدود ہے، ہاں، اقل اور اکثر دونوں اعتبار سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تثنیہ کا اطلاق کم از کم 2 پہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ بھی 2 ہی پر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے گویا کہ وہ محدود ہے. لیکن جمع میں کیا ہے؟ جمع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف قلت کے اعتبار سے تو حد ہے کہ کم از کم 3 پہ اس کا اطلاق ہوگا، لیکن اکثر پہ لامحدود ہے. یعنی جمع کے جتنے افراد پائے جا رہے ہیں، روز آپ نے کہا اکرم العلماء، تو علماء کے جتنے بھی فرد ہیں آپ ایک جماعت بنا کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب کا ایک جماعت ہے. بات واضح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں، چونکہ ایک وہ ہے کہ جو عقل اور اکثر دونوں اعتبار سے محدود ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو صرف عقل کے اعتبار سے محدود ہے، اکثر کے اعتبار سے محدود نہیں ہے. تو آپ اس طریقے سے جمع کو تثنیہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. بات واضح ہے؟ اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سے اس کی تشریح کریں گے متصل و منفصل. توہم تو واضح ہو گیا ہے انشاءاللہ. جی، ولیکن ھذا توہم فاسد، کہہ رہے کہ یہ جو توہم ہے آپ کا یہ فاسد ہے. کیوں؟ للفرق بین التثنیہ والجمع، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع میں فرق ہے. اب یہاں سے لام تعلیل بتا رہے ہیں کیا فرق ہے دونوں میں. لأن التثنیہ تدل علی الاثنین المحدودہ من جانب القلۃ والکثرہ. تثنیہ وہ ہے کہ جو محدود یعنی 2 کے اوپر دلالت کرتا ہے 2 اعتبار سے، من جانب القلہ من جانب الکثرہ، دونوں اعتبار سے محدود ہے. بخلاف الجمع، جبکہ جمع ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ فإنہ، آگے سے کیا پلٹے گی؟ فإن الجمع يدل على ما هو محدود من جانب القلہ فقط، کہ یہ جمع جو ہے وہ کیا ہے، وہ دلالت کرے کس کے اوپر؟ محدود کے اوپر. من جانب القلہ فقط، یعنی کم از کم جو ہے کیا اس کے 3 افراد ہوں گے. لأن الجمع هو 3. واما من جانب الکثرہ فغیر محدود ابدا، لیکن اگر کثرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنے بھی افراد ہیں روئے زمین پر، آپ ہر ایک کو بس ایک اکرم العلماء کہہ کے جتنے بھی علماء کے افراد ہیں سب کو داخل کر سکتے ہیں اس میں. بات واضح ہے؟ تو پھر اچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پھر یہ جو آپ کا کہنا کہ اکرم جماعتن کہہ رہے اصلاً اس میں دوسری جماعت کا تصور ہی نہیں ہے. بات واضح ہے؟ اگر 10 علماء ہم نے فرض یہ کیا کہ علماء کے 10 افراد ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کے مطابق اس کے 3 افراد ہو رہے ہیں. جماعت کیا کہ مصنف یہ کہہ رہے کہ نہیں، اکثر کے اعتبار سے کوئی حد ہی نہیں اس کی، وہ 10 کے 10 جو ایک اس میں داخل ہو سکتے ہیں العلماء میں. بات واضح ہے؟ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جماعتن گویا ہے جس طریقے سے وہاں پہ محلہ باللہ مفرد محلہ باللہ میں کیا ہے فردن فردا ہے، کہ ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. بس یہ رد کہاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ رد اس بات کو کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جماعتن ہے، کہ اصل آپ ایک جماعت کو تصور کر سکتے ہیں، دوسری تصور ہی نہیں ہو اس کا یہاں پہ، چاہے کیونکہ جتنے بھی افراد ہیں سب پہلی جماعت میں داخل ہو جائیں گے. لأن أقل جمع 3 وأما من جانب الكسرة فغير محدود أبدا. ٹھیک ہے، تو کثرت کے اعتبار سے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں حد نہیں؟ دیکھیے فَكُلُّ مَا تَفْرُ لذلك اللفظ المجموع من افراد مهما كثرت فهي مرتبة من الجمع واحدة وجماعة واحدة. کہ آپ اس کی جمع کی جتنے بھی افراد کو فرض کیجئے، ہے نا، جتنے بھی افراد ہو، کروڑ خرب ارب جتنے بھی، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کے ایک فرد ہے اس کو بنا سکتے ہیں، وہ ایک جماعت واحدہ آپ بنا سکتے ہیں. اگر علماء کی مثال تو یہ مثال طور پر رجل کے، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر 5 ارب افراد ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ چاہیں کہ اکرم الرجل کہہ کے یا اکرم الرجال کہہ کے کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جتنے بھی افراد ہیں سب کو ایک جماعت میں داخل کر سکتے ہیں. فکل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع من افراد مهما كثرت علیکم السلام فهي مرتبة من الجمع واحدة وجماعة واحدة. وہ جمع کا ایک مرتبہ ہوگا اور جماعت کا بھی ایک مرتبہ ہوگا. بات واضح ہے؟ ایک ہی مرتبہ. حتی لو ارید جمیع الافراد، میں سے گرچہ اس کے جتنے بھی افراد کیوں نہ ہوں، اگر سب کو آپ پکارنا چاہ رہے ہیں ایک مرتبہ تو آپ ایک اس خطاب کے جیسا پکار سکتے ہیں. بات واضح ہے؟ جی. فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب ایک ہی مرتبے کے ہیں. ہاں، جمع کے جتنے بھی افراد ہیں. لا مجموعۃ مراتب اللہ، اس کے کوئی مطلب متعدد مراتب نہیں ہیں.
فیکون معنی استغراق الجمع عدم الوقوف علی حد خاص من حدود الجمع و مرتبۃ دانیۃ من. تو مطلب کیا ماننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو استغراق کا معنی ہے، دیکھیے ایک استغراق سمجھنے والی بات ہے، ایک استغراق افراد میں تھا مفرد محلہ باللام میں، اور ایک افراد جمع محلہ باللام میں. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفرد محلہ باللام میں جو افراد تھا، ٹھیک ہے، وہ فردن تھا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی آپ تصور کر سکتے ہیں فردن، لیکن کس اعتبار سے؟ بس اس جماعت کے اعتبار سے، بس جو ایک جماعت واحدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے. فیکون معنی استغراق الجمع، استغراق جمع کا مطلب کیا ہوگا؟ عدم الوقوف علی حد خاص، کہ آپ کسی ایک خاص پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی علماء کے بس یہ 100 تک کے یہ ایک مرتبہ ہے، اب اس کے آگے اگر آپ کو گننا ہے تو ایک اور جماعت بنائیے. کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں. کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ سوال. احسن، تو کیونکہ اس میں کثرت کی کوئی حد نہیں ہے، قلت کی حد ہے. اگر ہم 2 پہ کہیں کہ اکرم العلماء تو آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ حضور یہ 2 پہ آپ علماء کا اطلاق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم 100 پہ کہہ رہے ہو کہ بس یہی ہے، کہ نہیں اس کے علاوہ بھی آپ حد خاص من حدود الجمع و مرتبۃ دانیۃ من، اس کا کوئی اس سے کم مرتبہ نہیں ہے کہ مطلب 100 یعنی 99 تک کے اس کے ایک افراد ہوں گے، ایک مرتبہ ہوگا اور اس کے بعد سے دوسرا مرتبہ شروع ہو جائے گا، تاکہ آپ یہ کہیں کہ اکرم جماعتن جمع نہیں. بل المقصود اعلی مراتب، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد اعلی مرتبہ ہے. اب وہ اعلی مرتبہ جتنے بھی ہوں سب کے سب اس میں داخل ہو سکتے ہیں. فیض استغراق و الی آخر الاحاد الی آخر المراتب، اس کے جتنے بھی مراتب ہیں، جتنے بھی احاد ہیں سب کو اس میں شامل کر لے گا، سب کو مستغرق ہوگا. اذ لیس هناک بلحاظ جمیع الافراد الا مرتبۃ واحدہ، اس لیے کہ افراد کے اعتبار سے اس کا بس ایک مرتبہ ہے جمع کا، یا جتنا ہی فرض کریں. لا مراتب متعددہ، اس کے متعدد مراتب نہیں ہے. ولیس الا حد واحد هو الحد الاعلی، اور اس کا کوئی متعدد حد نہیں ہے اس کے، ہاں کہ آپ کہیں کہ یہ اس کے متعدد حدود ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایک ہی حد ہے، اور وہ کیا ہے؟ حد اعلی ہے. ٹھیک ہے. لا حدود متکثرہ، اس کے متکثر حدود نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کہیں کہ اکرم جماعتن جماعتن، چونکہ اس میں کثرت آ ہی نہیں سکتے. فهو من هذه الجهه كاستغراق المفرد معناه عدم الوقوف على حد خاص. اب دیکھیے یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں تھوڑی دقیق بات ہے، تو اس جہت سے دیکھا جائے، کس جہت سے؟ کہ چونکہ حد اعلیٰ کے اعتبار سے ہے نا، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنے بھی مطلب اس کے اعلیٰ حد کو آپ فرض کر سکتے ہیں وہ ایک مرتبے میں اس کے داخل ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو کہ اس اعتبار سے مفرد کا بھی یہی حال ہے نا. آپ بتا سکتے ہیں کہ جسے ہم نے کہا کہ اکرم رجلن، ٹھیک ہے، یا اکرم العالم، تو اکرم العالم میں جو عالم کا ایک فرد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بس یہ اتنے افراد ہیں اس کے مفرد کے، کہ نہیں، جو بھی عالم ہے اور مفرد ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم ہے. تو اس کی کوئی حد معین نہیں، اس طریقے سے یہ بھی کہہ رہے اس سے بھی کوئی حد معین نہیں ہے. بات واضح ہے. فهو من هذه الجهه كاستغراق المفرد، تو اس جہت سے دیکھا جائے تو مفرد اور جمع دونوں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ معناه عدم الوقوف على حد خاص، جس طریقے سے آپ مفرد میں ایک خاص حد پہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں تک آپ مفرد کا اطلاق کر سکتے، اس کے آگے نہیں، اس طریقے سے جماعت میں بھی یہی ہے، جمع میں بھی آپ کسی خاص فرد پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو اس کی حد ختم ہو گئی، اب اس کے بعد اگر آپ جوڑیں گے تو متکثرہ ہو جائیں گے افراد، کیا ایسا نہیں ہے. فیض آخر الاحاد، تو اس کے جتنے بھی آخر احاد جتنی حد ہے وہاں تک کہ یہ پہنچ جائے گا ایک مرتبہ میں. تو بات واضح یہاں گویا کہ یہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں مابہل اشتراک، یعنی مفرد اور جمع میں یہ مابہل اشتراک ہے، دونوں اس چیز میں مشترک ہے. کس چیز میں؟ کہ دونوں کی کوئی حد معین نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ دونوں کی کوئی حد معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، استغراق کے اعتبار سے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نعم الفرق بینہما انما هو فی عدم الاستغراق. دیکھیے کیا مطلب، بس بہت آسان سی بات ہے کہ استغراق کے اعتبار سے مفرد اور جمع میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں عدم استغراق کے اعتبار سے فرق ہے. بات واضح؟ ہاں کیا مطلب؟ فإن عدم استغراق المفرد یوجب الاختصار علی واحد، اگر مفرد جو ہے وہ کیا ہوگا، استغراق نہیں پہ دلالت نہیں کرے گا تو کیا اس کا اطلاق بس ایک پہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر جمع استغراق پہ دلالت نہیں کرے گا تو اس کا 3 پر ہوگا. وہ عدم استغراق جب یوجب الاختصار علی اقل الجمع وهو 3. واضح انشاءاللہ جی. اب آئیے ایک اور بحث، وہ ہے مخصص متصل اور منفصل کے حوالے سے. یہ بات بھی ہماری تقریباً گزر چکی ہے مخصص متصل اور منفصل میں.
ہم نے بتایا تھا مخصص متصل اور منفصل کو آپ سمجھنے کے لیے آپ استثناء متصل اور منقطع کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہت بات آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیے آج ایک دوسرے طریقے سے خود تعریف بھی اس کی ذکر کریں گے. وہ کیا ہے؟ مخصص متصل. اور ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ کسی بھی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے اگر خود اس اصطلاح پہ جو یوز کیا گیا الفاظ اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ اس ذہن سے یہ بات نہیں نکلے گی. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزیں، مخصص متصل، یعنی خاص ایسا کہ جو کیا ہو متصل. متصل مطلب کیا ہو؟ یعنی ملا ہو. بس ان کیا مطلب؟ اور اس کے برعکس میں کیا ہے؟ مخصص منفصل. یعنی یہاں پر بھی خاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں بھی خاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ان چیز میں دونوں ایک ہیں، یعنی دونوں خاص ہوں گے. بس فرق کیا ہے؟ ایک میں کہہ رہے ہیں وہ جو خاص ہوگا متصل ہوگا، اور ایک میں خاص جو کہہ رہے ہیں منفصل ہوگا، یعنی کیا الگ ہوگا. اچھا کیا مطلب؟ کیا الگ ہوگا اور کیا جڑا ہوا ہوگا؟ کہہ رہے جی ہاں، یعنی متصل وہ کہ جہاں پر خاص کلام میں ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی کلام میں کے ساتھ میں اگر عام کے ساتھ خاص وارد ہو، ایک ہی کلام میں ملا ہوا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مخصص متصل. اور اگر کلام میں عام کے ساتھ جو ہے وہ مخصص جڑا ہوا نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، بلکہ الگ سے ہو تو ہم اسے کہتے ہیں مخصص منفصل. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کہا اکرم العلماء، تو یہ عام ہے خاص ہے؟ اکرم العلماء عام ہے. کیسے عام ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس میں تو یہ ہوگی بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہفتے بھر بعد کہا ولا تکرم الفساق منهم. تو یہاں پہ یہ خاص ہے اور یہ قرینہ ہوگا اس کے لیے منفصل قرینہ ہو جائے گا. بات واضح ہے؟ تو یہ تو رہی تعریف کی بات، بہت آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اب یہاں پر ایک وہ اشکال گویا کہ اشکال مقدر کہہ لیجیے آپ، بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوگا. دیکھیے مخصص متصل اور منفصل، ٹھیک ہے، ان دونوں میں ایک وجہ اشتراک ہے اور ایک وجہ افتراق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ دونوں جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ دونوں جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع کہاں ہوتے ہیں؟ جمع یہاں ہوتے ہیں کہ مخصص چاہے متصل ہو یا منفصل. ٹھیک ہے، وجہ اشتراک سنیے، متصل ہو یا منفصل، دونوں میں جو مراد متکلم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ما عدل خاص ہے. غور کیجیے گا جملے پہ، دونوں میں چاہے متصل ہو یا منفصل جو مراد جدی متکلم ہے وہ کیا ہے؟ ما عدل خاص. یعنی کیا مطلب؟ یعنی متکلم جو ہے عام کو مراد چاہتا ہے، عام کو چاہتا ہے کہ بیان کرے، لیکن خاص جو ہے جن کو اس نے تخصیص دی ہے، جن کو الگ کیا ہے، وہ اس کی مراد میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس فرق کیا ہے کہ ایک میں جو مراد کو بیان کرنا چاہا اس نے متصلاً بیان کر دیا خاص کو ذکر کر کے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ منفصلاً ذکر کر دیا. تھوڑا سا مثال سے بات واضح ہو جائے گی. ہم نے ایک مرتبہ کہا اکرم العلماء الا الفاسقین منهم. ٹھیک ہے، یا الا الفساق، یہ متصل ہے منفصل؟ کس کی مثال ہے؟ یہ متصل ہے. ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیے کلام میں ہی ذکر کر دیا ہے نا، کلام میں ہی ذکر کر دیا الا الفاسقین. اور ایک مرتبہ کہا اکرم العلماء، اور کچھ دنوں کے بعد کہا ولا تکرم الفساق من العلماء. بات واضح؟ ہاں نہیں، دونوں میں ہوگا لیکن اس میں نہیں ہوگا، اس میں ظہوری نہیں ہوگا. ابھی بات آئے گی ماوجہ افتراق میں. یہ بات آپ سنیے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں میں وجہ اشتراک کہاں ہے. دیکھیے تو ابھی دو جملے، ہم دو مثالیں دی. ٹھیک ہے، دونوں میں مراد کیا ہے؟ متکلم کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ دونوں میں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فساق کا احترام نہ ہو، وہ چاہتا ہے فقط عادل علماء کا احترام ہو. یہ دونوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہہ رہے بس جب دونوں میں یہ چیز ہے تو اس میں دونوں شریک ہیں، چاہے متصل ہو یا منفصل ہو. بات واضح ہے؟ فرق کہاں ہے؟ تو یہ مابہل اشتراک ہو گیا. مابہل امتیاز کیا ہے؟ یعنی فرق کہاں پہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مخصص متصل ہوتی ہے نا، اس میں کلام کا ظہور نہیں ہوتا. تھوڑا سا غور کیجیے گا، اس میں کلام کا ظہور نہیں ہوتا، مگر کس میں؟ مگر ما عدل خاص میں. نہیں، متصل میں کہاں میں ظہور رکھے گا؟ متصل میں ظہور ہی ہوگا اس کے ما عدل خاص. آپ عربی بھی اتنی غور کر رہے ہیں. ما عدل یعنی ایسے انتہا اس بات پہ رہے گی کہ گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے متصل میں کیا کہ فقط عادل علماء کا احترام کرے، فاسق کا احترام نہ کرے. اسی میں کہہ دیا اس نے کچھ، اسی جملے میں. تو وہی نا عام میں ظہور رکھے نا پھر تو.
عام میں کہاں سے ظہور ہو گیا؟ خاص میں ہو جائے گا نا. جب کہہ رہے ہیں الا الفاسقین کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو بزبان دیگر بیان کرنا چاہیں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ عادل کا احترام کرو، فاسق کا احترام نہ کرو. لیکن دوسرے والے میں کیا ہے؟ اگر یہ کہہ رہا اکرم العلماء اور پھر ایک ہفتے کے بعد، تو یہ ایک ہفتے تک کے کیا رہا؟ ایک ہفتے تک آپ نے کس کا احترام کیا؟ فاسق کا بھی احترام آپ کر سکتے تھے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ظہور ہوتا ہے وہ عام میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہفتے تک یہ جو اتنا فاصلہ تھا اس میں اس نے وہ تخصیص کا ذکر نہیں کیا تو اس کا ظہور. بس یہی فرق کیا ہوگا؟ کہ فرق یہ ہے کہ منفصل میں تھوڑا سا غور کیجیے گا، نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے گا پھر دوہرا دیں گے. کیا منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ کلام کا ظہور عام میں ہو جاتا ہے، بات واضح. لیکن متصل میں کلام کا ظہور عام میں نہیں ہوتا. ہاں ایک بات بتائیں گے، ایک بات یاد رہے کہ گرچہ یہ ظہور ہوتا ہے منفصل میں، لیکن یہ ظہور بدوی ہوتا ہے، بعد میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس متصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عام میں ظہور نہیں ہوتا بلکہ خاص میں ہوتا ہے. معذر خاص میں ظہور ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے. اور جو منفصل کا ظہور بدوی کہہ لیجیے، یہ کہ ہاں لگتا ہے فوری طور پر لیکن وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. ہاں بات واضح ہے. تو یہ مابین اشتراک اور امتیاز واضح ہے. ٹھیک، بس پورے اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ان تخصیص العام علی نحوین، عام کی جو تخصیص ہے وہ دو طرح کی ہے. یعنی عام کو دو طریقے سے تخصیص دی جاتی ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اب یہ اس کو آپ تعریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان یقترن به، حاکم پلٹے کہاں طرف؟ عام کی طرف. کہ عام سے مقترن ہو یعنی ملا ہوا ہو، کیا؟ مخصص ہو. حاکم کہاں پلٹے گی؟ مخصص العام، کہ عام سے عام کا مخصص ملا ہوا ہو. فی نفس الکلام الواحد الملقى من المتکلم، اسی کلام میں، جس کلام میں عام کا ذکر ہے اسی کلام میں خاص کا بھی ذکر ہو. ٹھیک ہے، یعنی الگ سے کوئی کلام نہ ہو، مستقل کلام نہیں ہے بلکہ اسی کلام میں. کا قولینا، دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پورا مل کر ایک جملہ ہے. بات واضح. محل شاہد کیا ہے؟ لا الہ عام. اچھا اگر شاق نہ ہو تو ایک سوال کہ یہ جو اشہد ان لا الہ، جو چاہے جواب دے دے گا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام ہے، ٹھیک ہے، اور الا اللہ اس کی تخصیص ہے. کیسے عام ہے؟ عام اس اعتبار سے ہے کہ تمام جتنے بھی خداؤں کو مان لیں. نہیں وہ تو بات ہے، صحیح ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر کیسے کہہ رہے ہیں کہ عام ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے. احسن، تو یہ کہنا یہ جواب ہے کہ الہ نکرہ ہے اور لا جو ہے وہ نفی ہے. ٹھیک ہے، تو نکرہ فی سیاق نفی واقع ہے اور یہ جو ہے وہ عموم کا افادہ دیتا ہے. احسن، ٹھیک ہے، یہ جواب تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ویسمى المخصص المتصل، تو جب اس طریقے سے اگرچہ ہو، ٹھیک ہے، کہ خاص کا ذکر اسی کلام میں متکلم نے ذکر کر دیا ہو جس میں عام کا ذکر ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مخصص متصل کہتے ہیں. فیکون قرینۃ علی ارادۃ ما عدا الخاص من العموم. ٹھیک ہے، فیکونوں میں، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹے کس کی طرف؟ یہ سب اگر یہ سب چیزیں آپ مطلب پڑھیں، کلام جملہ پڑھیں، یہ مطلب کوئی آپ لوگ کا امتحان نہیں ہے، آپ سب میرے بھائی ہیں، لیکن اگر آپ پڑھتے پڑھتے اگر یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ عربی کتابیں جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور اسے دیکھیے چونکہ عربی میں ضمیری ہوتی ہیں، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بس نام لیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک مرتبہ نام لیا علی کا، ٹھیک. اب اس کے بعد ہم جو باتیں کرتے ہیں، وہ یہاں آیا، وہ وہاں بیٹھا، وہ یہاں گیا، اب یہ وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بس وہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ گویا کہ آپ یہ جو وہ اردو میں کہہ رہے ہیں یہ ضمیر پلٹا رہے ہیں. تو اس طریقے سے عربی میں بھی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے وَيُسَمَّى الْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلُ. اب پھر اگر یہ کہیں وَالْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلُ يَكُونُ قَرِينًا، تو یہ تو کیا ہے؟ اس کو کیوں ضمیر کا فلسفہ کیا ہے عربی زبان میں؟ اختصار ہے. بات واضح ہے. تو دیکھیں فیکونو اور یہ مخصص متصل، تو یہ مخصص متصل کیا ہوگا؟ قرینہ علی ارادۃ ما عدا الخاص من العموم. یہ اس بات پر قرینہ ہوگا کہ جو مراد متکلم ہے وہ کیا ہے؟ ما عدا الخاص ہے، یعنی عموم تو ہے لیکن اس عموم میں خاص داخل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ عبارت. وتلحق به، اور اسی سے ملحق ہے. ہاں کی زن پلٹے گی کس کی طرف؟ نہیں، ہم کی طرف کیوں پلٹے گی؟
مخصص سے متصل کی طرف، جی اسی مخصص سے متصل سے ملحق ہے، ٹھیک ہے. بل ہے یا منہ، بلکہ ملحق نہیں ہے. دیکھیے استدراک کر رہے ہیں، اضراب، یہ ملحق نہیں بلکہ وہی ہے گویا کہ مخصص متصل میں ہی صحیح ہے. کیوں ملحق کا انکار کر دیا؟ اس لیے کہ اگر ملحق کہیں گے تو مطلب کیا ہے کہ الگ سی چیز ہے، جبکہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. بھلے امین ہو کون سی چیز؟ القرینۃ الحالیہ المختلف بها الکلام الدالۃ علی ارادۃ الخصوص. وہ کیا ہے؟ وہ قرینہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کلام میں موجود ہوتا ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فقط مراد جو ہے وہ خصوص ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا. اس بات کو مثال سمجھیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرینہ حالیہ بھی جو کلام میں ہوتا ہے اس کی بھی حیثیت مخصص متصل کی طرح ہوتی ہے. جس طریقے سے مخصص متصل میں مراد متکلم کیا ہوتا ہے؟ مراد متکلم میں ہوتا ہے اگر مخصص متصل ذکر کرتا ہے کہ ما عدل خاص، یعنی اس خاص کو نہیں چاہتا اور عام کو چاہتا ہے، یعنی اس خاص کے علاوہ جتنے عام کے افراد ہیں سب مراد ہیں. اس طریقے سے قرینہ حالیہ میں بھی قرینہ حالیہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حالیہ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہوگا، دیکھیے لفظ نہیں ہوگا قرینہ حالیہ میں. کیا ہے؟ مولا ٹھیک ہے بیٹھا ہوا اپنے غلام کے سامنے، وہ مثال کے طور پر گائے کے گوشت کی جو ہے وہ اس کے نقصانات بیان کر رہا تھا، اس کے فلاں نقصانات ہیں اور مجھے بالکل پسند، یہ ساری چیزیں بیان کر رہا. اس کے بعد اس نے کہا اشتری اللحم، ٹھیک ہے. تو اب اگر جو وہ عبد ہے وہ کون سا گوشت لائے گا؟ اس کے کلام کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ سوائے گائے کے گوشت. کیوں؟ تو یہاں اب کہنا کہ اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے تو مطلقاً چھوڑ دیا ہے اشتری اللحم. ہاں عمومیت ہے اس میں، کوئی بھی گوشت خرید سکتا ہے، گائے کے گوشت کو خرید سکتا ہے. تو کہیں گے جی ہاں خرید سکتا ہے، لیکن یہاں پر قرینہ حالیہ موجود ہے. بات واضح ہے؟ تو کہنے جس طریقے سے متصل کا حال وہی قرینہ حالیہ کا ہے. بات واضح؟ ہاں. وتلحق به یعنی وتلحق بالمخصص المتصل القرینۃ الحالیہ المختلف بها الکلام، کہ جس قرینہ حالیہ سے کلام جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے. الدالۃ علی ارادۃ الخصوص، کی جو دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ کہ صرف خصوص جو ہے کیا ہے؟ مراد ہے، ٹھیک ہے. یا پھر مثال طور پر اس کے برعکس بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. وہ فضائل بیان کر رہا تھا گوشت کے، اس کے بعد کہا اشتری اللحم، پھر وہی وہ خرید کے لائے گا. جی علی وجہ، اس طریقے سے کہ یسے ہوتا ہے متکلم علیہ فی بیان مرادہ، یعنی اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ متکلم چاہے تو اپنے مراد کو بیان کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ نہ کہے کہ مجھے مثال کے طور پر میرے لیے بکرے کا گوشت لاؤ، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہے؟ وہ بکرے کے گوشت کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے اور ہر طرح کے گوشت کھانے سے منع کیا سوائے بکرے کے گوشت کے. یہ ساری باتیں کی، اس کے بعد کہا کہ اشتری اللحم. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لحم الغنم، لیکن اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ لحم غنم ہی چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ اس نے بیان کیا اس کے فضائل کو، ٹھیک ہے، کہ گویا کہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، اس قرینے پہ قرینے بیان کر کے. یہ ایک بات. اور دوسری چیز جو ہم نے کہا مخصص منفصل ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ یقترنو بھی مخصص ہو، کہ ہاں کی طرف پلٹے گی عام کی طرف، اور دوسرے والے جو ہے اس کی ہاں کی طرف عامی کی طرف پلٹے گی، کہ عام سے ملا ہوا نہ ہو اس کا مخصص فی نفس الکلام، اسی کلام میں، ٹھیک ہے. یعنی جو کلام ملقا کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے اس میں اس کا خاص کا ذکر نہ ہو. بل یرد فی کلام آخر مستقل قبلہ او بعدہ، بلکہ خاص کا تو ذکر ہو لیکن اس کلام میں نہ ہو، اس کے بعد میں جو کلام آئے اس میں اس کا ذکر ہو، چاہے وہ قبل میں ہو سکتا. ہاں یعنی ضروری نہیں ہے کہ پہلے اکرم العلماء کہے اور اس کے بعد کہے ولا تکرم الفساق، ایک ہفتے بعد نہیں، پہلے ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ ولا تکرم الفساق خاص کا ذکر، پھر بعد میں کہے کہ اکرم العلماء، ٹھیک ہے. ويسمى المخصص المنفصل فيكون ايضا قرينه على اراده ما هذا الخاص من العموم كالاول. دیکھیے اب گویا کہ آپ کو اسی میں گویا کہ یہ بات مجھے بتا رہے، بس آپ کو آپ کے ذہن کو اس طرف یاد دلانا چاہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہاں پہ مابین اشتراک بیان کر دیا، مابین امتیاز بتا دیا. دیکھیے فیکون ایزن کہہ رہے ہیں، تو جس طریقے سے وہاں پہ تھا کیا کہ ارادہ کیا ہے؟ مراد متکلم ما عدل خاص ہے، کریں یہاں پہ وہی ما عدل خاص ہے، تو یہ مابین اشتراک ہو گیا. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ کہ ایک میں اتصال ہے اور ایک میں انفصال ہے، یا پھر کہیں گے کہ ظہور ہو جائے گا. فاذن لا فرق بین القسمین من ناحیۃ القرینۃ علی مراد المتکلم، مراد متکلم میں ٹھیک ہے دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ وہ قرینت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں دونوں میں مراد جو یہی ہے معدل خاص ہے، تو یہ مابین اشتراک. وانما الفرق بینہما من ناحیۃ اخری،
ہاں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دوسری جہت سے. وہ ناحیہ اخرى کیا ہے؟ نہیں دوسری جہت سے فرق کیا ہے؟ وہ ہے یا پلٹے گی کیوں کی طرف ناحیہ اخرى. ہاں یعنی جو جس میں فرق ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. فرق یہاں پر ہے کہ وہی ناحیۃ انعقاد الظہور فی العموم. عموم میں ظہور، عموم میں جو ہے وہ انعقاد ظہور کے اعتبار سے کہ ایک میں کیا ہوتا ہے عموم میں انعقاد ہو جاتا ہے، عموم میں ظہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ففی المتصل لا ينعقد للکلام ظہور الا فی الخصوص. ٹھیک ہے. مخصص متصل میں کیا ہوتا ہے؟ کلام کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ ما عدل خاص میں ہوتا ہے شروع سے ہی. ٹھیک ہے. وفی المنفصل ينعقد ظہور العام فی العموم. لیکن منفصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عموم میں ہوتا ہے، ایک ہفتے تک کم سے کم تو رہتا ہے ہر حال میں. غیر ان الخاص ظہور الاقوى. ہاں اب یہاں پہ ایک سوال جو ہم نے کہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ جب چلیے متصل کی تو بات ہم نے آپ کی تسلیم کر لی. ٹھیک ہے. آپ متصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کا ظہوری اس میں کس میں ہوا؟ ما عدل خاص میں. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی. لیکن آپ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ مخصص منفصل میں کلام کا ظہور کس میں ہوا؟ عام میں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کلام کا ظہور عام میں ہو گیا تو آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ قائل نہیں ہیں ظہور کی حجت کے؟ بالکل قائل ہیں. ظہور کی حجت کے سب قائل ہیں. تو پھر آپ اس کو اپنے حال پہ رہنے دیجیے. تو پھر کیوں جو ہے وہ آپ اس کو بدل لیں؟ بس اس کا جواب دے رہے ہیں غیر ان الخاص ظہور. دیکھیے اب گویا کہ اس کا اگر کوئی مصنف وغیرہ کہ اگر کوئی ہم پر اشکال کرے کہ جب ظہور ہو گیا ہے عام میں تو پھر آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو مراد کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ یہ مراد متکلم ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ظہور حجت ہے اور عموم میں ظہور ہو گیا ہے، لیکن چونکہ خاص کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اقوا ہوتا ہے عام کے ظہور سے. ٹھیک ہے. غیر ان ظہور الخاص اقوا، ظہور ہو اقوا من ظہور العام فیقدم علیہ من باب تقدیم الاظہر علی الظاہر. ٹھیک ہے. اظہر کون ہے؟ خاص. ظاہر کون ہے؟ عام میں ظہور. خاص میں ظہور اظہر ہے اور عام میں ظہور ظاہر ہے. اور خاص میں ظہور جو ہے وہ نص ہے اور عام میں ظہور جو ہے وہ ظاہر ہے. لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم اظہر کو ظاہر کے اوپر اور نص کو ظاہر کے اوپر مقدم کریں گے. واضح انشاءاللہ. اور پڑھیں جیسا کہیے. 35 ہو رہا ہے جی. بس کریں چلیے.